کیا رسول بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ ڈر کی کتنی قسمیں ہیں؟ فوز مبین کسے کہتے ہیں؟ کیا جنت میں انسان اپنے عمل سے جائے گا یا خدا کی رحمت سے؟ آئیں ان سوالات کے جواب جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ ناظرین السلام علیکم، سبیل قرآن کے اس پروگرام میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ ناظرین آج ہم آیت نمبر 13 سے 17 تک کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئیں آیت نمبر 13 کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، اور جو کچھ رات اور دن میں ہے وہ بھی سب اسی کے لیے ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار عالم نے کون سا نقطہ ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ دن رات جھولے کی طرح انسان اور دیگر موجودات کو اپنے دامن میں سکون دیتی ہے۔ کچھ موجودات رات میں اور کچھ موجودات دن میں آرام کرتے ہیں۔ یہ تو اس آیت کا نقطہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیغام کون سے ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس نظام کا کنٹرول، اس کا اختیار اور اس کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں اس کے ترجمے اور تلاوت میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ کہہ دو کہ کیا میں غیر خدا کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ سب کو روزی دیتا ہے اور کوئی اسے روزی نہیں دیتا۔ تم کہہ دو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے حکم کو تسلیم کرنے والا مسلمان بنوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ مشرکین میں سے نہ رہوں۔ گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی نقطہ پایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا نقطہ ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں آیا ہے کہ مکے کے کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و غربت کی خاطر بتوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ہم حاضر ہیں کہ تمہیں بے نیاز کر دیں تاکہ ہماری مخالفت نہ کرو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں جواب دیا گیا۔ جب پروردگار عالم نے کسی نقطے کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے تو یقیناً کسی پیغام کو بھی دینا چاہا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پیغام کون سا پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، انسان اپنی ضرورتوں اور محدودیت کی وجہ سے فطری طور پر کسی سرپرست اور پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن اصلی بحث یہ ہے کہ کس شخص کی تلاش میں جائیں۔ نمبر 2، خداوند ایسا ہے جس نے آسمان و زمین کو بغیر کسی پہلے سے موجود نمونے کے خلق فرمایا ہے۔ فاطر السماوات، فاطر یعنی بغیر کسی مثال کے تخلیقی کام کرنا ہے۔ نمبر 3، ضرورتوں کو پورا کرنا الہی ولایت کی شان ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب معبود اور مخلوقات ضرورت مند ہیں۔ نمبر 5، خداوند کیونکہ انسان کا خالق بھی ہے اور اس کو رزق دینے والا بھی ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان کو اس کی عبودیت کرنی چاہیے اور اس کی ولایت کو قبول کرنا چاہیے۔ نمبر 6، پیغمبر اکرم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اعتقادی جانبدادی کو واضح کریں۔ نمبر 7،
قانون پر عمل کرنے میں راہبر کو پیش قدم ہونا چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ اخلاص اور پروردگار کے سامنے تسلیم ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نمبر 8، غیر خدا کی ولایت اور راہبر کو تسلیم کرنا شرک ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی 14ویں آیت کی تفسیر۔ اب دیکھتے ہیں 15ویں آیت میں پروردگار کیا فرماتا ہے۔ ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہہ دو کہ اگر میں بھی اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین، ترجمے اور تلاوت کے بعد اس آیت کے نقطے کو بھی غور کرتے ہیں۔ ڈر اور خوف دو طرح کا ہے۔ الف، برا ڈر جیسے جہاد سے خوف، اچھا ڈر جیسے عذاب الہی سے خوف۔ ناظرین، پروردگار عالم نے تمام آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون سا پیغام اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، اولیاء خدا کا ڈرنا قہر الہی کی وجہ سے ہے، طاغوت اور لوگوں سے وہ نہیں ڈرتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر توجہ کرنا گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ نمبر 3، سزا اور نتیجے سے خوف انسان کو گمراہی اور غلطی سے بچنے کا سبب ہے۔ نمبر 4، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے ڈر کا اظہار کرنا لوگوں کی کردار سازی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی طرف سے لالچ دینے پر اور وعدے کرنے پر قیامت کے حساب و کتاب کے دن کے خوف سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ گزشتہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ اگر ہم آپ کو بے نیاز کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی ہر ضرورت پوری کر دیتے ہیں تاکہ آپ تبلیغ سے ہاتھ کھینچ لیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں قیامت سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین، اب تک ہم 15 آیت کی تفسیروں کو سن چکے ہیں۔ اب ہم 16ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس دن جس شخص کے اوپر سے عذاب الہی ٹل جائے تو یوں سمجھو کہ خدا نے اپنی رحمت اس کے شامل حال کر دی ہے، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ ناظرین، اس آیت میں بھی ایک نقطہ پایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ نقطہ، وہ پوائنٹ کیا ہے کہ جو پروردگار اپنے بندگان سے بیان کرنا چاہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یا رسول اللہ؟ فرمایا، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے اپنے دامن میں لے لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ البتہ واضح ہے کہ رحمت الہی صرف اعمال صالح اور نیک افراد سے ہی متعلق ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پیغام ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ پیغام کون سا ہے۔ نمبر 1، خطرہ سب کے لیے ہے اور عذاب الہی سے نجات پانے کے لیے اس کا خاص لطف و کرم چاہیے۔ نمبر 2، خدا کے سامنے تسلیم ہونے سے رحمت الہی کے راستے کھلتے ہیں، راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ نمبر 3، صرف اللہ کی رحمت اس کے قہر و عذاب کو پلٹا سکتی ہے۔ ہمارے اعمال کا قبول ہونا اور اولیاء خدا کی شفاعت کا قبول کیا جانا بھی اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 17 کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ امتحان، ہدایت کی خاطر یا اعمال کی سزا کے طور پر تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی بھی اسے برطرف یعنی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی اور نیکی پہنچائے تو وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت نمبر 17 میں بندگان کے لیے کون سا پیغام رکھا ہے۔ نمبر 1، سارے کاموں کا سرچشمہ ایک ہے، نہ یہ کہ خیر کا ذریعہ کوئی اور ہے اور برائیوں کا ذریعہ کوئی دوسرا ہے۔ نمبر 2، ساری امیدیں خدا سے ہونی چاہیے اور سارے خوف اور ڈر اسی سے ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کے قانون میں کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سخت اور اچھے حادثات میں خدا سے لو لگائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول بھی عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ڈر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اچھا ڈر اور برا ڈر۔ اچھا ڈر اسے کہتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے عذاب سے ہوتا ہے، اور برا ڈر جیسے جہاد سے انسان کا ڈرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر جب تک پروردگار عالم کی رحمت اس کے اوپر سایہ فگن نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔